بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی بھی قسم، یعنی مکہ۔ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں اس کے سٹارٹ میں۔ ایک اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں شمار ہوں گی کیونکہ یہ چاروں چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہے، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان محبوب بندوں کی طرف اشارہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد جب مقسم علیہ بیان ہوگا، جس بات کے اوپر قسم یاد کی جا رہی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چار قسمیں کیوں یاد فرمائی۔ پہلی قسم ہے والتین، انجیر کی قسم۔ انجیر گواہ ہے اس میں۔ کون سی انجیر؟ ساری انجیریں نہیں، انجیر کے پودے تھے وہاں پر جہاں پہ نوح علیہ السلام جس درختوں کے یہ جو ان کے پودے جہاں پہ موجود تھے، جس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ دعوت توحید بیان کیا کرتے تھے۔ تو وہ انجیر گواہ ہے کہ میرا ایک بندہ نوح بھی تھا جس نے میرے لیے اپنی زندگی گزاری 950 سال۔ والزیتون، اور زیتون کے درخت بھی، زیتون کے پودے بھی گواہ ہیں کہ میرا ایک بندہ خاص تھا عیسیٰ ابن مریم۔ گلیلی جھیل کے کنارے وہ دھوبیوں کو جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، وہاں پہ زیتون کے پودے اگے ہوئے تھے۔ تو وہ زیتون کے پودے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارا ایک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے گزاری توحید کے لیے۔ یعنی انسانیت کو جن لوگوں پر ناز ہے، اوورال تو انسانیت پہ اکثر بدکار ہی، لیکن فی نفس ہی انسان برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس یہ والے انسان بھی ہیں جن پہ مخلوقات بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے گزاری کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ کو ترجیح اول مانا۔ وطور سینین، اور طور پہاڑ بھی گواہ ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا ایک بندہ تھا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انسانیت کے ایک اعلیٰ ترین مرتبے پر وہ فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا میں کلام نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہوا ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک شخص سے کلام ہوا۔ باقی بزرگ بابوں کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں کہ فلاں بزرگ کی بات ہوگی تو فلاں، تو ساری کہانیاں ڈکلیئرڈ پرسنالٹی ایک ہی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے۔ مکہ کس شخص کے اوپر گواہ ہے؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے 52 سال اس پر گواہ ہے کہ ایک اعلیٰ کردار کی شخصیت نے ان فضاؤں میں سانس لی ہے۔ مدنی لائف تو آپ کی صرف 11 سال ہے، باقی 52 سال تو مکہ۔ تو یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک کریکٹر کا کلائمیکس ہے جس کو اس کے دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو یہ چار کی چار قسمیں ان شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ پوری انسانیت اگرچہ اپنی اکثریت کے اعتبار سے گمراہی کے راستے پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اپنی زندگی خدا کے لیے گزارتے ہیں، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو انجیر کے درختوں کے پاس اللہ کی دعوت توحید بلند کرنے کے لیے، یا عیسیٰ ابن مریم ہو زیتون کے پودوں کے پاس گلیلی جھیل کے کنارے دھوبیوں تک اپنی دعوت پہنچانے والے۔ ان دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ عمار بن یاسر کو بات سمجھ آ گئی، ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی۔
جو سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ آئے گی. اور چاہے وہ طور سینا پر ہم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا شہر مکہ میں بے داغ زندگی گزارنے والے سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. یہ چاروں کی چاروں شخصیات اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کریکٹر اس کے اوپر گواہ ہے. کس بات پہ؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو بڑی بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا تھا، پیدا فرمایا تھا. انسان فی نفس ہی برا نہیں تھا، بڑی پرفیکشن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا. اگرچہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے، اگر اس کو کوئی یوز کر کے اللہ کے راستے پر آنا چاہے تو یہ ممکن ہے. جس پہ یہ چار بڑے بڑے بندے تو گواہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری.